بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب کے روزے بہت اچھے گزر رہے ہوں گے، موسم بھی اچھا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں بھی نازل ہو رہی ہیں۔ آج پھر میں ایک ایسے مسئلے پہ بات کر رہی ہوں جس میں میں ہمیشہ پہلے بھی بات کرتی رہی ہوں۔ نہ جانے کیوں ہمارے ہاں کوئی بھی عمل، کوئی بھی عبادت، کوئی بھی مہینہ اختلاف سے خالی نہیں ہے۔ رجب آتا ہے تو اختلاف شروع، شعبان تو شروع، اب محرم، باقی مہینے اور چیزیں الغرض اب دیکھیے رمضان بھی خالی نہیں اس بات سے کہ اس میں بھی تراویح کا اختلاف لے کر لوگ اپنی ویڈیوز بناتے ہیں، چیزیں کرتے ہیں اور سب کچھ چل رہا ہوتا ہے کہ تراویح 8 ہے کہ 20 ہے، 8 ہے کہ 20 ہے۔ بس میں تو اتنی بڑی عالم اور فاضل کچھ بھی نہیں ہوں، نہ ہی میری کوئی ان معاملات میں دسترست ہے، لیکن میں اتنا ضرور سوچتی ہوں کہ ہمیں اس مسئلوں میں کیوں الجھایا جاتا ہے اور ہماری عبادات جو ہیں ان پہ ہمارے یہ جو فرقے اور مسلک یہ کیوں مسلط کیے جاتے ہیں۔ دین اسلام ایک سیدھا سچا راستہ، مطلب حضور پاک کا بتایا ہوا، اور حضور پاک نے کہا کہ میرے صحابہ کرام کا جو عمل ہے وہ بھی، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قرآن پاک مکمل ہوا، آخری آیات نازل ہوئی تو انہوں نے خود ارشاد فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ اب میرا آخری وقت آ گیا اور اب تم لوگ میرے صحابہ کرام کو فالو کرو اور ان کو دیکھو۔ اور جن صحابہ کرام کے انہوں نے نام لیے سب لوگ جانتے ہیں، سب کا پتہ ہے کہ کیا کہا، کیا فرمایا۔ الغرض لمبی بات کرنے سے بہتر ہے یہ بتاؤں کہ دیکھیں میں نے ایک دفعہ وہ قصہ پڑھا تھا، مجھے ان کا نام یاد نہیں آ رہا، بڑا مشہور نام ہے کہ جب تمام مذاہب کے بڑے بڑے علماء اکٹھے ہوئے اور کہا کہ کون سا جو مذہب کے لوگ ہیں وہ جنت میں جائیں گے، تو سب نے اپنے اپنے دلائل دیے۔ آخر میں جو مسلم اسکالر تھے وہ اٹھے، انہوں نے کہا کہ آپ حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ہیں، آپ جنت میں جائیں گے، تو ہم بھی حضرت عیسیٰ کے ماننے والے اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ان پہ ایک کتاب بھی اتری تھی۔ آپ حضرت موسیٰ کے ماننے والے ہیں تو ہم بھی ماننے والے اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ان کے اوپر بھی کتاب اتری تھی۔ آپ اس پیغمبر کو ماننے والے ہیں، آپ اس پیغمبر کو، الغرض سب کو انہوں نے یہی کہا کہ ہم سب کو مانتے ہیں کہ ہمارے قرآن پاک میں ہی سب کا ذکر موجود ہے۔ ہاں البتہ آپ نعوذ باللہ ہمارے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور قرآن کو آخری کتاب نہیں مانتے ہیں تو پھر آپ میرے ساتھ نہیں جا سکیں گے جنت میں۔ سیدھی سی بات ختم ہو گئی کہ دیکھیں اس سے مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنے انبیاء کرام آئے، کتابیں آئی، سب مانتے ہیں، لیکن آخر میں جو کتاب آئی اور نبی پاک آئے اگر ان کو کوئی نہیں مانتا تو پیچھے جانے والے تو رہ گئے نا۔ اسی طرح 8 رکعت اور 20 رکعت میں سوچئے کہ اگر ٹھیک ہے 8 رکعت تھی اور ہوا، یہ ہے ویسے تو مطلب فرض عبادت نہیں، لیکن پھر بھی چلو جنہوں نے 8 پڑھی اور جنہوں نے 20 پڑھی انہوں نے 8 کا عدد پورا کر لیا، لیکن اگر تراویح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ نے جو کیا 20 رکعت تو تم لوگ 20 رکعت کیوں نہ پڑھی، تو پھر کیا جواب ہوگا آپ کے پاس؟ یہ رمضان مبارک کا مہینہ صرف ایک مہینہ اور صرف ایک مہینے میں یہ تراویح پڑھنی ہے، نہ کہ ساری عمر پڑھنی ہے یا سارا سال پڑھنی ہے، صرف رمضان مبارک میں، اور اس میں بھی آپ لوگوں کو یہ ہے کہ مطلب پڑھیں تو بے انتہا ثواب ہے، فرض کرا نہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن جو پڑھی تراویح وہ ایسے پڑھی کہ سحری تک پڑھی، اور پھر تیسرے دن انہیں یہ خدشہ لاحق ہوا کہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے، اور میری امت اتنی سختی برداشت نہیں کر سکتی کہ روزہ افطار کرے اور عشاء کی نماز جو پڑھنا شروع کرے تو سحری تک پڑھتی رہے، تو ایسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال کیا اور 3 دن بعد وہ جو تراویح انہوں نے پڑھی وہ موقوف کر دی، اور پھر 20 رکعت کو آسان رکعت میں تقسیم کر کے آسان ایک ماہ میں قرآن پاک ختم کرنے کا ہو گیا، اور اگر وہ بھی نہ ہو تو کوئی نہیں، میں نے دیکھی ہے ویڈیو کہ بس جتنا سہولت سے ہو تراویح میں قرآن پاک جو ہے وہ پڑھایا جائے اور سنا جائے، اور خواتین جو ہیں گھروں میں اپنی مخصوص اپنے 20 رکعت کے لیے کچھ 10 صورتیں، 5 صورتیں، 6 صورتیں، 7 صورتیں ان میں پڑھ کے جو ہے وہ تراویح کا ثواب حاصل کر لے۔
8 اور 20 کے جھگڑے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی حدیث کی کتاب لا رہا ہے، کوئی لا رہا ہے، بس میں تو یہی سوچتی ہوں کہ 8 کا عدد بھی پورا ہو جائے اور 20 کا عدد بھی پورا ہو جائے۔ ایک موقع پر ایک مذہب نے کہا کہ ہم 3 نمازیں پڑھتے ہیں اور 3 فرض ہیں، آپ 5 کیوں پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ 3 پڑھتے ہیں، ہم بھی 3 پڑھتے ہیں، ہم دونوں برابر ہو گئے، لیکن اگر اللہ نے 5 نمازوں کا حساب مانگا تو آپ تو رہ جائیں گے، پھر آپ 2 نمازوں کا حساب کہاں سے لائیں گے؟ تو میں تو اسی بات کو سمجھ سکی ہوں کہ آپ کو جہاں سے صحابہ کرام کی کوئی سنت ملے، کوئی حضور پاک کی سنت ملے، کوئی اس طرح کی چیز ملے تو وہ نفلی عبادت ہے، وہ سنتی عبادت ہے، تو آپ اس کو کرنے کی کوشش کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر آپ نے 8 کی جگہ 20 پڑھ لی تو نعوذ باللہ کوئی گناہ کا کام ہو گیا۔ ایسا کیسے ممکن ہے کہ 8 کی جگہ 20 پڑھنے والے کو گناہ ہو؟ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھ سے بھی کوئی بات غلط ہوئی ہو یا کچھ ہو تو اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے۔ میں اپنی سی کوشش کرتی ہوں، آگے مجھے بھی اتنا وہ عبور نہیں ہے، لیکن میں اس فاصلے کو کم کرنے کی کوشش کرتی ہوں جو ایک منیمم سے میکسیمم کے درمیان، کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ کے درمیان ہوتا ہے، تاکہ کم سے کم والا فاصلے سے زیادہ والا فاصلہ بھی طے ہو جائے۔ نہ جانے یہ رمضان آخری رمضان اور زندگی کا یہی سوچ کر 20 تراویح پڑھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام عبادات اور تمام دعائیں اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے، آپ کی بھی اور میرے بھی۔ ثم آمین یا رب العالمین۔